حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ ایک ہی مصرے میں دو ہم معنی لفظ رکھ دیے، شاہ بادشاہ، لیکن شعر کہنے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا دانائی ہے، کیا بلاغت ہے، اس لیے کہ لغت میں شاہ کے معنی اور ہیں، بادشاہ کے معنی اور ہے۔ لغت بتا رہی ہے کہ شاہ کے معنی یہ ہے، شاہ صرف اسے کہتے ہیں جو زمین پر ٹھوکر مارے تو پانی کا چشمہ نکلا، یہ شاہ ہے۔ اور بادشاہ وہ ہے جو زمینوں کا مالک ہو، تخت و تاج کا مالک ہو، فوج کا مالک ہو، پرچم کا مالک ہو۔ حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، یعنی روحانی بادشاہ بھی ہیں اور مادی چیزوں پر بھی بادشاہ ہیں۔ کہہ کر پہلے مصرے میں شاید دنیا یہ سمجھے کہ بہت کم کہہ دیا، شاہ کہہ دیا، بادشاہ کہہ دیا، تو بات پھر آگے بڑھائی۔ یہ نہ سمجھ لینا صرف شاہ ہیں اور بادشاہ ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری شیعہ نہیں ہیں، تصوف کے فرقے شیعہ نہیں ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ جو چاہے کہیں، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ معین الدین کی قبر پر سینے پہ ربائی چادر ہٹاؤ تو وہاں لکھی ہے، وصیت تھی سینے پہ لکھوانا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ بات آگے بڑھی، دین ہست حسین، حسین دین ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین تو لوگ مانتے ہیں، کوئی دین چلتا پھرتا ہے، کیسے پتا چلے حسین دین ہے؟ قرآن کا ہر سورہ دین ہے، لیکن دین بن نہیں سکتا جب تک سورے پہ عمل نہ ہو۔ جو عمل کرے گا وہ دین بنے گا۔ میں چھوٹا سورہ پڑھ رہا ہوں، اس سے چھوٹا سورہ قرآن میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ معنی کہتا ہوں آسان سا سورہ ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کا سجدہ کیجئے، سجدہ کرتے ہی قربانی دے دیجئے۔ قربانی دیجئے گا، آپ کا دشمن ابتر ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ حسین نے سورہ بن کے دکھایا، سجدہ کیا، قربانی دی، کوثر لیا، دشمن ابتر ہے۔ لے لیا، دشمن کو ابتر بنا دیا۔ اور ایک کہیں روئے زمین پر کوئی مسلمان کہتا ہے ہم بنی امیہ کی نسل سے آئے، ماننا اور ہے، یہ دعویٰ تو کوئی کرے ہم یزید کے شجرے میں۔ ارے قرآن نے ابتر کہہ دیا تو قیامت تک یہ ابتر رہیں گے۔ ابتر کے معنی ہے جس کی نسل فنا ہو جائے، جس کی نسل فنا ہو جائے۔ حسین کا دشمن ابتر ہوا، کوثر لے لیا۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر ذکر حسین ہے۔ کوثر کے معنی ہے جاری رہنا، پانی رک جاتا ہے، پانی رک جاتا، ذکر حسین رکتا نہ۔ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ پانی رکتا ہے، لہریں رکتی ہیں، بند باندھے جاتے ہیں۔ بند سمجھتے ہو اگر توڑ دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آتا ہے۔ حسینیت پہ بند نہیں باندھا جا سکا۔ اگر بند باندھا جائے تو حسینیت کا سیلاب آ جائے اور سب کچھ اپنی 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 اپنی۔ اور جب ساری جمع ہوتی ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ آپ کی فقہ ہے، اچھا یہ آپ کی فقہ ہے، تو اصل کہاں ہے؟ اچھا اصل کہاں ہے؟ ان کا مہدی کے پاس، مہدی کے پاس ہے، وہاں ہے امام کے پاس۔ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، شریعت کی بات کر رہا ہوں۔
اصل کہاں ہے؟ اصل کب حسین کی پناہ میں ہے، پھر ہر امام کی پناہ میں رہی۔ حسین نے کہا ہم نے تجھے پناہ دے دی، آ جا کربلا، ہم تجھے بچائیں گے۔ دو ٹکڑے دین قیامت تک چلتا۔ حسین خود دین تھے، وہ دین جو بھٹکتا پھر رہا تھا اس کو اپنے میں ضم کر لیا۔ اب حسینیت سے چھین کے دکھاؤ، سب کو حسین حسین کرنا ہے، ورنہ نہیں پہچانے جاؤ گے کہ مسلمان ہو۔ جو حسینیت کے دائرے سے نکل گیا، جو حسینیت کے دائرے سے نکل گیا، اگر وہ دعوے دار ہے میں مسلمان ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ دین مسلمانوں کا حسین نے بچایا۔ بات آگے بڑھی کہ بات تو اتنی سی تھی کہ جس دین کو لیے بیٹھا تھا اس پہ حسین کی مہر چاہتا تھا، اس لیے چشتی نے کہا سردار نادار دست در دست یزید۔ حسین نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا سر دے دوں گا لیکن میں اس کے ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں بیچوں گا۔ سارا دار و مدار دین کا ہاتھ پر تھا، دو دین، ایک دین دوسرے دین سے ہاتھ مانگ رہا تھا۔ حسین نے اس دین کو مایوس نہیں کیا کہ سر لے جا، ہاتھ اس دین کا جو میرے پاس، سر اس دین کا۔ سر لے گئے نا نیزے پر، یہ کہتے ہوئے ہم سب مسلمان ہیں۔ نبی کے نواسے کا سر اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دین بھی بتا رہے ہیں، سر بھی نیزے پہ اٹھائے ہوئے، اور پھر آواز دی۔ معین الدین چشتی نے قیامت تک کا آخری فیصلہ کیا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی یہ پیغام لائے تھے، کہو لا الہ الا اللہ۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لا الہ چلا لیکن بنیاد نہیں رکھی گئی، گھبرا نہ جانا، چلا تو لا الہ، بنیاد نہیں رکھی گئی۔ لا الہ کی بنیاد کہتے ہیں معین الدین چشتی حسین نے رکھی، اور قسم کھا کے کہا حقا کہ بلا لا الہ حق تو حسین، لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ لوگ گھبرا گئے چوتھے مصرے سے، اور کب سے گھبرائیں پتا ہے؟ جب سے یہ ربائی 700 سال ہو گئے اس حسینی ترانے کو، 700 سال سے بحث بنی ہوئی ہے۔ آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے پاکستان میں، جب ریڈیو پاکستان چالو ہوا تو اس پہ یہ ربائی پڑھی گئی۔ جب محرم شروع ہوتا تھا تو یہاں سے محرم شروع ہوتا تھا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، ریڈیو پاکستان۔ مولوی عبدالحق جو انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری تھے، انہیں کہتے تھے سب بابائے اردو، یہ اردو کے ابا ہیں۔ سید ہاشم رضا کہتے اردو کا ابا وہ ہوگا جو اردو بنائے گا، جو پہلا شاعر ہوگا۔ قلی قطب شاہ جو پہلا شاعر ہے وہ ابا ہے، یہ بیٹے ہیں اردو کے۔ انہوں نے خط لکھ کے بھیجا ریڈیو پاکستان کو، کہا یہ ربائی نہ پڑھی جائے، اس میں کفر ہے۔ ڈائریکٹر جنرل زید بخاری نے پوچھا کیا کفر ہے؟ ان کا دیکھیں اس میں کفر یہ ہے کہ پورا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، آدھا کلمہ لا الہ جو ہے یہ کفر ہے۔ الا اللہ یعنی اللہ ہے، لا الہ کے معنی کوئی اللہ نہیں۔ اگر آپ الا اللہ نہیں کہو گے، آدھا کلمہ کہو گے تو کفر ہو جائے گا، کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کوئی اللہ نہیں ہے، اس کی بنیاد حسین نے رکھی۔ اس میں الا اللہ نہیں ہے۔ تو پھر جب معین الدین چشتی کی اس ربائی کی شرح بابا اردو کو سمجھ میں آئی تو سمجھ میں آیا کہ اردو کیا ہے اور فارسی کیا ہے۔ ان کو سند دی گئی کہ علامہ اقبال نے جگہ جگہ لا الہ کہا ہے، لا الہ آدھا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ تو آدھے کلمے سے بات تو سمجھو۔ اب میرے بچے اور جوان ظاہر ہے کہ 8 تقریریں سن کر 9ویں تقریر سن رہے ہیں، اتنا علمی گاڑھا مسئلہ میں نے کہہ دیا، ان کے دماغ پہ بار ڈالا ہے، لیکن سمجھا ہی دوں گا۔ کلمے کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ، گھبرانا جانا، ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ۔ اللہ حکم دیتا ہے اپنے دل کو صاف کرو، کوئی اللہ دل میں نہ ہو، 365 بت نہ ہو، فرعون نہ ہو،
یہاں شداد نہ ہو، یہاں حامان نہ ہو، مگر ہوا کیا؟ آستین میں بت اور لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے تو پہلا کلمہ کوئی اللہ نہیں، الا اللہ صرف ایک اللہ ہے، وہ ہمارا اللہ جو سرکار جس کا پیغام دے رہے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ آدھا کلمہ ادھر، آدھا کلمہ ادھر۔ اب سمجھایا گیا کہ بات سمجھو، رسول اللہ نے آدھے کلمے پہ عمل کروایا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، مگر آستینوں کے بت نکال کے صفائی نہیں ہو سکی، دلوں سے بت نہیں نکلے۔ آدھا کلمہ نبی نے مکمل کیا، آدھے کی بنیاد حسین نے لا الہ کی بنیاد حسین نے رکھی، الا اللہ کی بنیاد رسول اللہ نے۔ اب سن لو میرا موضوع، الا اللہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا، لا الہ عاشورہ میں ہوا، تب جا کے کلمہ پورا ہوا۔ عشیرہ نامکمل ہے بغیر عاشور۔ حسین نے دلوں سے بت نکال دیے، حسین نے کہا بس ایک اللہ۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا اللہ، میں تشریح کرتا جا رہا ہوں، آپ سمجھتے جائیے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا اللہ، اس لیے کہ ہمیشہ مجسم اللہ دیکھا تھا، لاتو ہبل و منات اور عزا کو دیکھا تھا، سمجھتے تھے یہی اللہ ہے۔ اقبال نے شکوے میں کہا ہے اندیکھے خدا کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ دیکھے ہوئے خداؤں کو مانتے چلے آئے تھے، اس لیے محسوس کرنے والا خدا چاہیے تھا جو باشرے سے نظر آئے۔ تو دل میں کیسے اترتا جب دیکھا نہیں تھا؟ اس لیے یہ بتانا تھا انہیں ہے تو یقین کیسے دلائیں۔ تو حسین نے کہا دیکھو وہ ہے جبھی تو گھر لٹا۔ کوئی اپنی دولت اندیکھی چیز کے لیے نہیں دیتا، جیسے جیسے حسین گھر لٹاتے گئے یقین آتا گیا وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اکبر آئے وہ ہے، عباس آئے وہ ہے، قاسم آئے وہ ہے۔ پھر جب بات ادھوری رہ گئی علی اصغر نے کہا میں بتاؤں وہ ہے۔